اہم خبر ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا 23 سے 26 مئی تک کا دورہ چین مکمل ہو گیا ہے، جس میں اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی اور علاقائی امور پر وسیع اتفاق رائے پایا گیا۔ دونوں ممالک نے مشترکہ مستقبل کی کمیونٹی کے قیام کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے امیر حمزہ سے۔ امیر حمزہ بتائیے۔ دورہ چین کامیاب مکمل ہو چکا ہے اور 23 سے 26 مئی تک اعلیٰ سطحی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ تاہم اسی طرح چینی وزیر اعظم سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں وفود کی اعلیٰ سطح پر مذاکرات پر متعدد اہم باتیں پیش رفت سامنے آئی۔ تاہم دونوں ممالک نے اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی و علاقائی امور پر وسیع اتفاق بھی کیا ہے۔ دونوں ممالک نے مشترکہ مستقبل کی کمیونٹی کے قیام کو بھی تیز کرنے پر اتفاق کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سیک پیک کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر سیک پیک 2.0 کے تحت ترقیاتی منصوبوں کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ گوادر بندرگاہ کو علاقائی رابطہ کاری کا بڑا مرکز بنانے کا فیصلہ لیا گیا اور اس کے ساتھ کراکرم ہائی وے منصوبے پر مرحلہ وار پیش رفت پر اتفاق کیا گیا۔ اس ملاقات میں خنجراب پاس کے ذریعے پاک چین زمینی رابطے مزید مضبوط بنانے پر بھی فیصلہ لیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے پاکستانی زرعی پیداوار بڑھانے اور نوجوانوں کی تربیت میں مدد جاری رکھنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تاہم پاک چین مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چین میں 1000 پاکستانی زرعی ماہرین کی تربیت مکمل ہو چکی ہے اور مزید پروگرام جاری رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ تاہم چین کا پاکستان کے لیے 2025 اور 2029 تک 30,000 تربیتی مواقع فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا، جن میں ڈیجیٹل اکانومی، مصنوعی ذہانت، توانائی اور ٹیکنالوجی کے منصوبے شامل ہیں۔ تاہم پاکستانی خلابازوں کو چین میں تربیت دینے کا اعلان کیا گیا اور اسپیس تعاون بھی بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ اقدامات، سکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح چینی شہریوں اور منصوبوں کی سکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے اقدامات جاری رہیں گے اور دہشت گردی کے خلاف دوہرا معیار مسترد کیا گیا اور عالمی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ اس مشترکہ اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے متعلق بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور افغانستان کے متعلق چین پاکستان کے درمیان رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور ٹی ٹی پی اور اس کے علاوہ جو دیگر دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی پر زور دیا گیا ہے۔ تاہم مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مشترکہ اقدامات پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی پر پاکستان کی کوششوں کو چین کی جانب سے بھی سراہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے بھی چین نے پاکستان کی آئندہ صدارت میں حمایت کا اعلان کیا اور مصنوعی ذہانت کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ امیر حمزہ ان تفصیلات کے لیے۔